إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على من لا رسول بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراه شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی، بزرگی، برتری اس وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، پالنہار ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الحرمین سید الاولین والآخرین، امام کائنات، رہبر کائنات، شیمہ کے ویر، بدر منیر، رب کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے لیے واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، غالباً 3 جمعۃ المبارک کے خطبات کے ایک گیپ کے بعد آج میں نے کوشش کی، حاضری کی، تو بتوفیق اللہ تعالی اللہ رب العزت نے خیر و عافیت سے پہنچایا۔ میں بھی اداس تھا کہ کئی دن ہو گئے میں بھی نہیں جا سکا، تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ پہنچا دیا ہے، اور یقیناً جمعۃ المبارک کے خطبہ کے بعد اللہ رب العزت اسی طرح اپنی خاص رحمت کے ساتھ مجھے اپنے گھر تک بھی پہنچنے کی توفیق بخشیں گے۔ دلی دعا ہے اللہ رب العزت میرا سفر کر کے آنا اور آپ احباب کا بھی اس بارش زدہ موسم کے اندر اللہ کے گھر کی محبت کو دل میں بساتے ہوئے اللہ کے گھر میں چل کے آنا، اللہ رب العزت ہم سب کا اللہ کے گھر میں جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کو اللہ رب العزت روز قیامت ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ احباب گرامی، ایک اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا جائے اس میں جتنا حق اور سچ ہو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، آپ جانتے ہیں اس وقت پوری انسانیت سسک رہی ہے، پریشانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہر انسان کا چہرہ مرجھایا ہوا اور غم سے لبریز نظر آتا ہے۔ ہر انسان کی چہرے کی رونق وہ کھوئی کھوئی سی نظر آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی زندگی کے شعبہ سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے بچپن میں ہے یا جوانی کے عالم میں یا بڑھاپے کی کیفیت میں ہے، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے یا دہاڑی دار ہے، ہر انسان بجھا بجھا اور چہرہ مرجھایا مرجھایا اور پریشانی کے اندر ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن آج میں آپ احباب کو کوئی زیادہ لمبا چوڑا واعظ نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ امید ہے اگر آپ ان فرامین کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر لیں گے، تو کم از کم ہمارے دلوں کی جو پریشانی والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یقیناً پریشانی ہے، کاروبار بند ہے اور بیماری کا ڈر ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کہیں یہ کرونا وائرس یا کوئی بھی مہلک بیماری مجھے نہ لگ جائے، میرے بچوں کو نہ لگ جائے، یا میرے گھر والوں میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے، میرے عزیز و اقارب اور میرے پیاروں میں سے کوئی میرا پیارا اس مہلک بیماری کا شکار نہ بن جائے۔ تو آئیے میں آپ کو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ جتنے بھی آپ احباب بیٹھے ہیں، خدا کے لیے یہ گھٹنے چھوڑ دیں اور اپنے چہروں اور آنکھوں کی توجہ مجھے یہ چند منٹس کے لیے عنایت فرما دیں۔ یقین جانے صبح 4 بجے سے میں نے گاڑی ڈرائیو کرنی شروع کی اور 5-6 گھنٹوں کا ایک طویل سفر طے کر کے آپ احباب کی محبتوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے میں چل کے آیا ہوں۔ یقیناً تھکاوٹ ہے اور ابھی پھر میں نے واپس سفر کرنا ہے، اور آپ اپنے گھروں سے چل کے آئے اور چہرہ مرجھایا مرجھایا مجھے دکھائیں گے تو میں کیسے گفتگو کر پاؤں گا؟ اور میں وہ خطیب تو ہوں نہیں کہ قبرستانوں میں بھی تقریر ویسی کر دوں۔ وہ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر فرمایا کرتے تھے نا کہ خطیب سامعین کے چہروں کے بلبوتوں پر گفتگو کیا کرتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی توجہ مجھے عنایت کریں گے تو میں صحیح انداز میں کچھ سنا پاؤں گا۔ تو آئیے، جب بھی میرے آقا علیہ السلام کا پیارا نام نامی اسم گرامی میٹھا نام محمد، ایسے نہیں ہے مسجد گونجنی چاہیے، میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ جیسے میں بڑے پروگراموں میں گفتگو کرتا ہوں اور پیچھے تک مجمع ہوتا ہے، میں وہی سمجھ رہا ہوں، اور میرے خیال سے آپ بھی وہی مجھے کیفیت دینے کی کوشش کریں گے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو خوش رکھے، پڑھیں آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 299 اور امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب صحیح مسلم کے حدیث نمبر 299 نمبر پہ اس حدیث مبارکہ کو درج فرماتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلے الفاظ کو کیچ کرنے والے کون سے صحابی رسول ہیں؟ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیارا فرمان سنایا جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ لوگوں، آقا علیہ السلام نے ایک خوشخبری سنائی۔ وہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وہ خوشخبری فقط ایک مومن انسان کے لیے ہے۔ کون سا مومن؟ جس کے دل کے اندر رب رحمان کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتاب قرآن حمید کے اوپر ایمان ہے، روز قیامت کے دن پر ایمان ہے، حساب و کتاب کے دن پر ایمان ہے، یعنی رب کی توحید، توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات اور آقا علیہ السلام کی رسالت کو ماننے والا، قانون، دستور، منشور، پیغام، اعلان، بیان، فرمان کو سر خم تسلیم کرنے والا کامل مومن انسان، جس کے دل کے اندر کائنات کے رب نے ایمان کی شمع کو روشن کر دیا ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ کس کی جانب سے؟ آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ سنو آقا علیہ السلام کا فرمان، دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ یقیناً بیماری کی وجہ سے میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں، ہر انسان پریشانی کے اندر ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، لیکن سنیں آقا علیہ السلام کے فرمان کو سننے کے بعد کسی مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے میری امت کے لوگوں، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ رب رحمان نے بڑا پیارا بنایا ہے، بڑا خوبصورت معاملہ بنایا ہے۔ ان امرہ کلہ خیر،
مومن کے لیے ہر بات میں خیر ہے، ہر مرحلے میں خیر ہے۔ مومن کے اوپر خوشی آئے تب بھی اس کے لیے خیر ہے، مومن کے اوپر پریشانی آئے تب بھی اس کے لیے بھلائی ہے، مومن کے اوپر کوئی آفت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے تب بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یا رسول اللہ، مومن کے لیے دکھ میں بھی خیر، مصیبت میں بھی خیر، وہ کیسے خیر ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے ان اصابتہ سراء، مومن کو جب خوشی ملتی ہے، مومن کو رب رحمان جب کسی نعمت سے نوازتے ہیں، مومن انسان اپنی اوقات سے باہر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب رحمان کی اللہ اکبر، اللہ کے دامن کو نہیں بھلا دیتا، اوقات سے باہر ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کے دین سے باہر نہیں نکلتا، بلکہ نعمت کے آ جانے کے بعد، خوشی کے آ جانے کے بعد، احسان اللہ کا ہو جانے کے بعد مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ مومن کیا کرتا ہے؟ شکرہ، مومن اپنی زبان سے بھی شکر کو بجا لاتا ہے، اپنے کردار سے بھی شکر کو بجا لاتا ہے، اپنے اللہ اکبر کبیرہ اپنے ان اعضاء سے بھی شکر کو بجا لاتا ہے، یعنی رب رحمان کی طرف سجود اور رکوع کو لازم پکڑتا ہے، صدقات و خیرات کثرت سے کرنے لگتا ہے، زبان سے بھی رب رحمان کے شکر کو بجا لاتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے خوشی دی تھی، اللہ نے نعمت دی تھی، مومن نے شکر کو اپنایا، اوقات سے باہر نہیں ہوا، فکانا خیر اللہ، اللہ رب العزت اس کی خوشی بھی اس کے لیے اجر کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا میں تیری شفقت پہ قربان جاؤں، مولا میں تیری رحمت پہ قربان جاؤں، تو مومن سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج آؤ مومن کو پریشانی کے عالم میں بھی اللہ مومن کے لیے کتنے بڑے پیکیجز اور انعامات اور احسانات کا وعدہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاهُ، مومن وہ ہوتا ہے اس کو کوئی تنگی آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، آفت اس کو گھیر لیتی ہے، وہ مالی پریشانی ہو، وہ جانی پریشانی ہو، اللہ اکبر، وہ صحت کے حوالے سے پریشانی ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کو جب کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے، اس کو کوئی تنگی آن پہنچتی ہے، مومن تنگی کے آ جانے کے بعد، مصیبت اور آفت کے پہنچ جانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ زبان سے ناشکری کو نہیں کرتا، کفریہ کلمات کو نہیں نکالتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، صبر کرتا ہے مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، بیماری کے عالم میں، تنگی کے عالم میں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن رب رحمان کو مصیبت اور پریشانی میں صبر کر کے دکھاتا ہے، فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، رب رحمان اس کی مصیبت اور پریشانی کو بھی اس کے لیے اجر کا سبب بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا تو کتنا مہربان ہے مومن کے لیے، تو کتنی شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دیکھیں نا، جامع ترمذی ہے، حدیث نمبر 1021 ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے میرے آقا؟ وہ کون ہے میرے رہبر؟ وہ کون ہے میرے رہنما؟ وہ کون ہے میرے مقتدا اور پیشوا؟ میں کیوں نہ کہتا چلا جاؤں، لوگوں ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے میرے محبوب پیغمبر؟ آقا علیہ السلام کا فرمان سنے، دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کریں۔ مومن کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ جانی پریشانی، وہ مالی پریشانی، وہ رزق کے حوالے سے پریشانی، وہ بدن کے حوالے سے پریشانی، مومن صبر کو بجا لاتا ہے، اللہ اس کے صبر کو دیکھتے ہوئے اس کو اجر سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں اذا مات ولد العبد، جب کسی باپ کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مثال کیوں دی میرے آقا علیہ السلام نے؟ کسی باپ کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ دکھ، وہ غم، وہ کیفیت جو ہوتی ہے صرف وہی باپ جان سکتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے نوجوان یا معصوم بچے کی میت پڑی ہو۔ جب ایک باپ کو اپنی اولاد کے جنازے کو کندھا دینا پڑ جائے، وہ کیفیت کیا ہوتی ہے ایک باپ کے اوپر، وہ صرف وہی باپ جان سکتا ہے۔
ہے جس کی زندگی کے اندر اس کی اولاد چلی گئی. دعا کریں اللہ رب العزت جن کو اولادیں دی اللہ رب العزت صحت و عافیت امن اور سلامتی والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے. اللہ میرے والدین سمیت ہر ایک کے والدین کو بھی صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے. اور جو بے اولاد ہیں جتنی میری مائیں اور بہنیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جولیاں خالی ہیں دعا کریں اللہ رب العزت ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے. احباب گرامی جو میں بات بیان کرنے چلا تھا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے جب کسی مسلمان بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اس بچے کی روح کو قبض کر کے رب رحمان کے دربار میں پہنچتے ہیں. اللہ رب العزت پوچھتے ہیں قبضتم ولد عبدی او میرے فرشتوں تم نے میرے بچے کے بیٹے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کر دیا. فرشتے جواب دیتے ہیں جی جی مولا اس کی زندگی اتنی تھی اس کے سانس ہی اتنے تھے وقت کے آ جانے کے بعد ہم نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہم نے اس کو فوت کر دیا اور اس کی روح کو لے کر تیرے دربار میں حاضر ہو گئے. اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ سوالات کرتے ہیں. وہ سوالات کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو فوت کر دیا. جی اللہ اس کے سانس ہی اتنے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتوں کو سوال کرتے ہیں اے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح نا جب تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو فوت کر دیا اس کے نور نظر اور آنکھوں کی ٹھنڈک کو تم نے اللہ اکبر اس کی روح کو قبض کر لیا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح نا اس وقت پریشانی کے عالم میں دکھ اور غم کی کیفیت میں میرے بندے کی زبان پر تاثرات کیا تھے الفاظ اور کمنٹس کیا تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں مولا جب ہم نے اس کے بچے کو فوت کر دیا وہ باپ کے اوپر غموں کے پہاڑ تھے غم کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر آنسو ضرور نکل رہے تھے وہ آنسو موتیوں کی طرح وہ لڑیاں بن کے نکل رہے تھے لیکن مولا اس کے چہرے کے اوپر بھی اللہ اکبر کبیرہ وہ دکھ کے آثار ضرور تھے لیکن اس نے زبان سے کیا کیا مولا اس نے زبان سے نہ شکری نہیں کی نہ کفر کے کلمات کو نہیں ادا کیا بلکہ کیا کیا اللہ اس نے صبر کیا واسترجع اور تیری طرف رجوع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کو اپنی زبان سے نکالا. یعنی اتنی بڑی مصیبت کے عالم میں بھی مولا اس نے صبر کے دامن کو نہیں چھوٹنے دیا صبر کو مضبوطی سے تھام دیا. مولا اس نے کیا کیا تیری طرف رجوع کیا. اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں میرے بھائیوں. آقا علیہ السلام کا فرمان اللہ کی قسم میرا تو تازہ ہو گیا ایمان. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں بنو لہو بیتن فی الجنہ میرے اس بندے کے لیے جس کے بیٹے کو فوت کر کے آئے ہو بنو لہو بیتن فی الجنہ میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک عالی شان محل کو تعمیر کر ایک عالی شان محل کو تعمیر کر دو اور اس کا نام کیا رکھنا ہے وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ شکر کے بدلے ملنے والا گھر. یعنی شکر تو زبان سے ادا کرے گا رب رحمان جنت کے اندر تیرے لیے محل کو تیرے نام فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ کیسی کیفیات ہیں اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ صحیح بخاری کی حدیث جس کو روایت کرنے والے امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5641 پہ نقل کیا. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں لوگو ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن الا ولا حزن ولا اذى. مومن کو جب کوئی تکلیف آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے اس کو کوئی غم آتا ہے اس کو کوئی اللہ اکبر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے اس کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے اور آگے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں حتی الشوکۃ یشاکها یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے. دیکھیں میرے اللہ کتنا مہربان ہے مسلمان پر دیکھیں میرے اللہ کتنا مہربان ہے مومن انسان کے اوپر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حتی الشوکۃ یشاکها یہاں تک کہ اس کے قدم کے اندر کانٹا بھی چبھتا ہے یعنی رائی کے ذرے کے برابر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے الا کفر اللہ بها من خطایا ذرا سی تکلیف کے بدلے بھی اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دے.
اللہ اکبر کبیرہ، کیسی کیفیات ہے لوگوں۔ اگر آج ہم اس تنگی کے عالم میں، اس مصیبت اور پریشانی کی کیفیات میں صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں گے اور رب رحمان کی حمد و ثنا کو بیان کریں گے، رب رحمان کی توحید کو بیان کریں گے، اسی کی تعریفات کو اللہ اکبر بجا لائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کون ہے رب رحمان؟ وہ کون ہے خالق و مالک، رازق و داتا، میرا اور تیرا پالنہار؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں اپنے انداز کے اندر رب رحمان کی حمد و ثنا کے اندر بھی کچھ حصے کو شامل کرتا چلا جاؤں۔ لوگوں، کون ہے میرا رب؟ کون ہے میرا خالق؟ کون ہے میرا مالک؟ جن کے بارے میں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں لوگوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ہم اس کے در کے منگتے ہیں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ محبت سے پڑھیں سبحان اللہ۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ہم اس کے در کے منگتے ہیں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ ارے جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، نہیں تفریق جس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے۔ کوئی امیر ہو، غریب ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، اونچا ہو، چھوٹا ہو، کوئی جٹ بٹ یا کوئی بھی کسی قبیلے خاندان سے، یا کوئی بھی عربی، عجمی، شامی، رومی، ایرانی، افغانی، پاکستانی، جو بھی ہو، وہ ہر ایک منگتے کو دیتا ہے، وہ ہر ایک منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق جس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے۔ اور سامعین، میں جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں جاتا ہوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نہ ولد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، میرے الفاظ گنگے ہیں، یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، کرم سارا خدا کا ہے، میرے الفاظ گنگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصیبت کے عالم میں اللہ کی طرف رجوع کو کر لو، پریشانی کے عالم میں رب رحمان کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مصیبت کے عالم میں صبر کے پیمانے کو لبریز نہ ہونے دو، صبر کے اللہ اکبر کبیرہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اذا مرض العبد المؤمن، جب بھی کوئی مومن بندہ بیمار ہوتا ہے، بعث اللہ الیہ ملکین، رب رحمان اس کی طرف دو فرشتوں کو مبعوث فرماتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں اللہ کی طرف، کس کے پاس؟ جو مومن بیمار ہو جاتا ہے، بیمار مومن کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ حدیث سنو، جب میں نے اس کا مطالعہ کیا، اللہ اکبر، میرا دل باغ باغ ہو گیا، ہر قسم کی پریشانی ختم ہو گئی۔ آپ بھی سنیں گے، آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی مومن بیمار ہوتا ہے، اللہ دو فرشتے اس کے پاس بھیجتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کیا لگاتے ہیں؟ میرے فرشتوں ذرا جاؤ تو صحیح نا، میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور ذرا دیکھ کے آؤ نا، فَيَقُولُ مَاذَا لِعُبَادِهِ، ذرا اس کے پاس بیٹھو اور یہ الفاظ اس کے نوٹ کرو۔ الفاظ کون سے؟ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ بیماری کے عالم میں اس کی زبان سے الفاظ کیسے نکلتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان حمد اللہ وثنا علیہ، اگر بندہ ناشکری کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے، بیماری کے وقت بھی اللہ رب العزت کی تعریفات و تحمیدات کو بیان کرتا ہے، فرشتے واپس اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو سارا کچھ جانتا ہے، مگر پھر بھی اللہ فرشتوں کی زبان سے اپنے بندے کی تعریف کو سننا پسند کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ بیماری کی وجہ سے اس کے اوپر بڑی غم والی کیفیت تھی، بڑا پریشان تھا، بڑا نڈال تھا، لیکن پریشانی اور نڈالی کی کیفیت کے اندر بھی مولا اس کی زبان پر نہ شکری نہیں تھی، اس کی زبان پر کفر کے کلمات نہیں تھے، بلکہ
پیچھے کیا تھا؟ اللہ تیری حمد و ثنا تھی، تیری تعریفات تھی، تیری کبریائیاں بیان کرتا تھا، جو بھی چل کے آتا تھا کیف حالک اللہ انا بخیر بحمد اللہ تعالی، کہتا تھا اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتوں کو رب رحمان جواب دیتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں؟ اے میرے فرشتوں اس بات پہ گواہ ہو جاؤ، اس بات پہ گواہ ہو جاؤ۔ گواہ کس بات پہ ہو جاؤ؟ اب اس میرے بندے کا اجر میں رب رحمان پہ لازم ہو گیا، لازم ہو گیا۔ اور آگے رب رحمان کیا فرماتے ہیں؟ ان توفیتہ، اگر اس بیماری کے اندر میں نے اپنے بندے کو فوت کر دیا، اگر اس بیماری کے اندر میں نے اپنے بندے کی روح کو قبض کر لیا، اس بیماری کے اندر اگر اس کو میں نے موت دے دی، تو یاد رکھو فرشتوں میں کیا کروں گا؟ ان ادخلہ الجنہ، میں اس اپنے بندے کو جنت کا مالک بنا دوں۔ اور موت آ جانے کے بعد ایک مومن کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اللہ کی رضا ملے، جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جنت کا مالک بنا دیا جائے۔ مومن کے لیے مرنے کے بعد بولو سب سے بڑا اعزاز یہی۔ رب کا قرآن کہتا ہے نا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کا مالک بنا دیا گیا، فَقَدْ فَاز۔ رب رحمان اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں عرش معلی سے اس اپنے بندے کی کامیابی اور کامرانی کی گارنٹیاں نازل کرتا ہوں۔ وہ انسان کامیاب ہے جو مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت کا مالک بنا دیا گیا۔ یہ تو وہ ہے جو بیماری کے اندر فوت ہو جاتا ہے۔ اگلی خوشخبری سنیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ان شفیتہ، اور اگر میں نے اس اپنے بندے کو اس بیماری سے شفا یاب کر دیا، اس کو صحت دی، تو پھر میں کیا کروں گا؟ ان ابدلہ لحما خیر من لحمہ ودما خیر من دمہ۔ فرشتوں اس بات پہ گواہ ہو جاؤ، میں اس گوشت سے زیادہ اس اپنے بندے کو گوشت عطا کروں گا، اس خون سے اچھا اپنے بندے کو خون عطا کروں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ مومن بیمار ہوتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا خون جلتا ہے، جسم دبلا پتلا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کمزوری کے آثار دکھنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرا بندہ بیماری کے آنے کے بعد صبر کرنے والا، اور صبر کے ساتھ ساتھ اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرنے والا، اسی مالک کائنات کی حمد و ثنا کو بیان کرنے والا، اگر میں نے اس کو بیماری سے شفا دے دی تو یاد رکھو میں اس کو پہلے سے زیادہ صحت مند کر کے کھڑا فرماؤں گا۔ اور بتائیں مومن کے لیے خیر ہی خیر، مر جائے تب بھی جنت کا مالک، شفا یاب ہو جائے پہلے سے زیادہ صحت مند۔ اور آگے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کو صحت تو اچھی دوں گا ہی دوں گا، بیماری پر صبر کرنے کا ایک اور انعام، میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان، بڑی ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن انہی الفاظ پر میرے خیال سے اختتام کرنا چاہیے۔ حالات و واقعات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، انشاءاللہ اب میں آتا رہوں گا، باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو میرے بیان کرنے میں غلطی کمی کوتاہی رہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔